خوابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے، احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور، یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد، خوابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور۔ علی بھائی کوشچن ہے، آپ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک آدمی نے مال غنیمت کی چادر چرا لی تھی، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ اس پر اللہ نے آگ کی چادر ڈال دی ہے۔ دوسری طرف آپ عمار بن یاسر کے قاتلین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ مشکل سوال ہے جی، بال کا جواب لے لیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ ڈیٹیل ہے کہ مدعم نام کا ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا، جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام نے وہی کہا جو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ کتنا خوش نصیب شخص نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا، آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا، آپ کا خدمت گزار، آپ کا غلام۔ تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی بخشا بخشا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے جنت کی بخشش کی خوشخبری سنا رہے ہو، جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ مال غنیمت میں ایک چادر اس نے چوری کی تھی، بغیر اجازت کے اٹھا کے لے گیا تھا، اور وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اسی وقت لوگ اٹھے وہاں سے۔ اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی نبی علیہ السلام کی اجازت کے بغیر مال غنیمت میں سے گھر لے گیا تھا نا، لا کے تو وہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ انہی بعض لوگوں نے کہا یار یہ ایک تسمے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے بھی سوچا ہوگا ایک چادر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نا سر، بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ صحابہ اکرام فوراً رسپانس کرنے والے تھے، ان کو اپنی آخرت کی کتنی فکر رہتی تھی۔ باقی اس حدیث کی بنیاد پہ ہم تو صحابی کے لیے بھی دیکھیں شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ چادر پہنا دی گئی، ایک گناہ تھا جس کا وبال اسے بھگتنا پڑا۔ باقی الٹیمیٹلی جو بھی کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، چاہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، چاہے آج ہے، چاہے قیامت تک ہوگا، جو مسلمان ہے اس نے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے ہی جانا ہے، اپنا عذاب بھگت کے کسی بھی فارم میں۔ بلا حساب و کتاب تو صرف 70,000 لوگوں نے جانا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جن لوگوں نے جانا ہے وہ بخاری مسلم میں میرا ایک کلپ بھی ہے اس پہ، 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں جب آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 1000 لوگ جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں ان میں شامل ہوں۔ آپ فرمایا تم انہی میں ہو۔ اور پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ فرمایا عکاشہ بازی لے گیا۔ یہ ایک انکار کرنے کا مہذب انداز تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارے صحابہ بھی بلا حساب و کتاب جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی مشکل معاملہ ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ آپ لوگ تو 1400 سال بعد کہتے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ جو محبوب کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے لیے بھی اس طرح بشارتیں نہیں ہیں جیسے سنا دی جاتی ہیں۔ آپ حتیٰ کہ سورۃ الفتح کی آخری آیات پڑھ کے دیکھیں نا، جو سٹارٹ ہوتی ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت کا جو کنکلوژن ہے وہ کن الفاظ میں ہو رہا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان اصحاب میں سے اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، منہم جو ان میں سے ہوں گے، ساروں کو نہیں کہا جا رہا، ان میں سے، یعنی میں کہوں کہ یہاں جتنے 70-80 لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے جو یہ کریں گے ان کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ منہم مغفرۃ و اجر عظیما، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس کے اوپر یعنی بڑی دقیق بحثیں علماء نے پھر کی ہیں کہ منہم کا الفاظ کیوں آیا، کیٹاگوریکل کیوں نہیں آیا؟ کسی جگہ وہ بھی آیا ہے، جیسے سورۃ الحدید میں آیا نا کہ جو لوگ فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو لوگ فتح کے بعد ہوئے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ساتھ ارشاد فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ فرمایا، لیکن وہ وعدہ سر الٹیمیٹ وعدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے ہے،
جس طرح بعض لوگوں نے یعنی ایک خود ساختہ عقیدہ امت کو دے دیا ہوا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، نہیں برابر ہو سکتے تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وقاتل اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، ان کا درجہ ان سے بہت بلند ہے جو لوگ بعد میں انفاق کرنے والے ہیں، من بعد وقاتلوا اور انہوں نے بعد میں جہاد کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ اللہ نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ الٹیمیٹلی وعدہ ہے، اور وہ تو قرآن پاک میں ہر اہل ایمان سے ہمیشہ کے لیے اچھا وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ اپنے اعمال بھی اس طرح رکھے، وہ تو سب کے لیے ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ ہر اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کے پاس لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو، میری جنت میں آ۔ یہ سب کے لیے۔ البتہ یعنی حساب و کتاب والا معاملہ اور جن کے گناہ معاذ اللہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، ان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ عذاب والا معاملہ، یہ تو یعنی چیزیں اس کے اندر امپلائڈ ہی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں بھی آتا ہے، اس میں نے مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ کرایا تھا، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے بتایا تھا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 میں نبی علیہ السلام کے اصحاب کی 3 کیٹیگری بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ٹھیک ہے جی، کہ پہل سبقت لے جانے والے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے، جو شروع میں ایمان لے آئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے مرتبے کا تو کوئی ہے نہیں ہے۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں، خواہ وہ تابعی کیوں نہ ہو، تابعی کا لفظ بھی یہاں سے لیا گیا، یا بعد میں آنے والے لوگ بھی جو احسان کے ساتھ پیروی کریں گے ان اصحاب کی۔ کون سے اصحاب؟ جو شروع میں مسلمان ہو گئے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے بہت بڑی یہی تو ہے بڑی کامیابی۔ اب آگے آ رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اسی طریقے سے کچھ بادیہ نشین پینڈو لوگ ہیں، گاؤں کے رہنے والے، منافقون، وہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ اتنے پکے ہیں نفاق کے اوپر، لَا تَعْلَمُهُمْ، کہ نبی تم ان کو نہیں جانتے ہو، داڑیاں ہیں، نمازیں ہیں، سب کچھ ہے۔ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْن، ان قریب ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، دنیا میں بھی ذلت کا عذاب اور آخرت میں بھی۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اس کے بعد ہم انہیں بڑے عذاب یعنی دوزخ کے عذاب کی طرف لوٹائیں گے۔ دوسری کیٹیگری ہوگی تیسری، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اس کے علاوہ ایک اور پارٹی بھی ہے جن کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا، ان کے اعمال ملے جلے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ اعمال ان کے برے بھی ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ توبہ کا معاملہ فرمائے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ تیسری کیٹیگری میں بھی کچھ لوگ لائی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ تیسری کیٹیگری والے لوگوں میں ہی یہ لوگ آتے ہیں، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں، بصر ابن ابی ارطاء ہوں، یا ابو الغادیہ ہوں جنہوں نے شہید کیا عمار ابن یاسر کو۔ تو ظاہر ہے برے مال تو یہ ہو گئے۔ اب الٹیمیٹلی آخرت کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم رضی اللہ عنہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ صحیح، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، باغی جماعت۔ تو وہ پوری جماعت کوئی دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کا ہے، لیکن دوست کی جماعت نہیں کہا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔
جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ جھوٹ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے، لیکن جھوٹے کو میں دوزخی کہہ سکتا ہوں؟ یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، آخرت آپ یہاں نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کسی کی۔ البتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل برا ہے، یہ عمل اس طرف لے جانے والا ہے، اس کو آپ کنڈیم کریں۔ تو اس لیے ہم قاتل عمار کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہونے کے، ابو الغادیہ ظاہر صحابی ہیں، اب ہماری اتنی جرت تو نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے کلمات ان کے لیے بول دیں۔ یہ بات تو صحیح ہے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور ابو الغادیہ پوری زندگی روتے تھے کہ ان سے عمار ابن یاسر کا قتل ہوا، اور اس پہ شرمندہ بھی تھے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرے گا۔ بہرحال بعض لوگوں نے اس طرف بھی کہے کہ یہ چونکہ صلح حدیبیہ کے مسلمان ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے نبی علیہ السلام کی صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ جو تھے بیعت کی ہے، انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے نا ہو سکتا ہے ان کی خلاصی ہو جائے۔ یہ کچھ لوگوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی، جس میں ابن جرسکرانی اور باقی لوگ شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف شیخ البانی نے لکھا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی بھی حکم خاص سے حکم عام جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں حکم عام کو آپ حکم خاص پہ نہیں لگا سکتے۔ حکم خاص سے حکم عام تو ختم ہو سکتا ہے، حکم عام سے حکم خاص نہیں ختم ہو سکتا۔ ویسے آپ کو اہل حدیث ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور متوجہ رہو، وہ کہتے ہیں نہیں فاتحہ کی تو تخصیص آئی ہے نا۔ ادھر بھی عام حکم تو یہ ہے کہ اصحاب شجرہ جنتی ہیں، لیکن یہاں تخصیص آ گئی ابو الغادیہ کے بارے میں۔ تو البانی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ کی فضیلت ختم ہو گئی ہے اصحاب شجرہ والی، چونکہ اس نے بعد میں کام ایسا کر لیا۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا اس کے بعد 2 نفل متوجہ ہو کے پڑھے تو اس پہ جنت واجب ہو گئی، تو اس کے بعد جو مرضی کرتا تھے۔ وہ کہتے ہیں جناب سمندری بیڑا فلانا یہ وہ، یعنی وہ وقتی طور پہ تو ضرور واجب ہو گئی، لیکن بعد کے اعمال بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کنٹینیوشن اس طریقے سے فضیلت چلتی ہے کہ نہیں، ورنہ تو یہ معاملات مطلب کہاں سے کہاں تک نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ترمذی سے بھی بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو کہتے ہیں یزید کو بھی نہیں آگ چھوئے گی، تو ہم کہتے ہیں پھر یزید پہ نہ آپ رہے، خوارج کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ بالکل خوارج نے بھی صحابہ کو دیکھا ہوا ہے۔ حجاج ابن یوسف جو ہزاروں صحابہ چلے احتیاط کر لیں تو سینکڑوں صحابہ کا قاتل ہے، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ ادھر کہتے ہیں نہیں اس کے بارے میں بات نہ کریں، وہ تو بہت بڑا خبیث تھا۔ تو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی وہ جنرل حدیث آپ پرٹیکولر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جب پرٹیکولر حکم آ جائے گا تو جنرل والی فضیلت ختم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، تو یہ پرٹیکولر آ گئی، تو یہاں پہ بھی یہ پرٹیکولر ہے کہ اس کے لیے تو رضی اللہ عنہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ تو کسی مسلمان کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، تو ہم اس کو صرف اس لیے دعا دیتے ہیں کہ یہ صحابی ہے، واللہ اگر یہ تابعی ہوتا تو ہم اس کو نہ دعا دیتے۔ یزید ہے، کلمہ گو تھا، اللہ نے بخش دیا تو وہ بھی چلا جائے گا۔ میری تو دعا ہے یار جارج بش اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی جنت میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت دے دیں۔ ہم تو ہر انسان کے لیے چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے، لیکن اللہ سے کوئی دھونس سے منوا نہیں سکتے۔ تو ہم مطلب کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے، حسن ظن رکھتے، تو ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اگر یہ صحابی نہ ہوتے تو ہم یقیناً ان کے لیے الفاظ استعمال نہ کرتے۔ تو سانو نبی دا منہ ماردا ہے، کہتے ہیں پنجابی کہ مینوں یار تیری نہیں ہے، تیرے ماں پیو دا منہ ماردا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں نا، ہم ان کو نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ باقی میرے کہنے سے نہ تو اللہ نے راضی ہونا ہے اور نہ میرے تقریر کرنے سے ناراض ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ اللہ کا ایکسکلوسیو اختیار ہے۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔